کیپٹن جعفری نے انسپکٹر والٹر کو چوتھا پیگ پیش کیا۔ کیپٹن جعفری کے لیے بھی چوتھا پیگ کا مطلب تھا چوتھائی بوتل۔ اس سے پہلے ہی وہ آدھی بوتل خالی کر چکے تھے اور یہ کوئی معمولی شراب نہ تھی، دیسی ٹھرا تھا۔ انسپکٹر والٹن کے سینے اور حلق میں الو ضرور بولنے لگے تھے، لیکن اسے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی تیز شراب پینے کا اتفاق ہوا تھا، مگر وہ چونکہ ایک عادی شرابی تھا اس لیے پیتا ہی چلا گیا۔ اس کا تعلق دراصل اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تھا اور وہ یہاں ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے سیکرٹ سروس کے ایک آفیسر کیپٹن جعفری سے اس کی پہلے کی ملاقات تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ دونوں ہی ایک یونٹ میں تھے اور والٹن بھی کیپٹن ہی تھا۔ جنگ کے اختتام پر اسے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جگہ مل گئی تھی اور کیپٹن جعفری اپنے محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس میں لے لیا گیا تھا۔ انسپکٹر والٹن کی آمد سرکاری نوعیت کی تھی، لیکن وہ جس کام کے لیے آیا تھا اس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ دراصل وہ براہ راست چیف آفیسر سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن چیف آفیسر تھا کون؟ شاید کیپٹن جعفری کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ رہا ہو۔ اس نے اس کے متعلق اتنا ضرور سن رکھا تھا کہ وہ کوئی معقول آدمی نہیں ہے۔ یہ بات اسے ان 5 آفیسروں میں سے ایک نے بتائی جو اب اس محکمے میں نہیں تھے۔ انہیں دوبارہ ملٹری کی سروس میں بھیجا جا چکا تھا۔ کیپٹن جعفری کو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ چیف آفیسر انسپکٹر والٹن سے ملنا پسند بھی کرے گا یا نہیں۔ اس بات کو تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چیف آفیسر اس سے ملنے پر مجبور نہیں ہوگا، اور نہ یہی ضروری تھا کہ والٹن کو اس کی مدد حاصل ہی ہو جائے۔ یہ چیف آفیسر کی اپنی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ والٹن کی مدد کرتا یا نہ کرتا۔ والٹن کا کہنا یہ تھا کہ کام کی نوعیت سرکاری ہی ہے، لیکن وہ نجی طور پر سیکرٹ سروس کے چیف آفیسر کی مدد کا طالب ہے۔ یہ بات کیپٹن جعفری کی سمجھ سے باہر تھی، لیکن انسپکٹر والٹن نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ کیپٹن جعفری کم گاگ نہیں تھا، اسے پہلے ہی سے معلوم تھا والٹن ایک عادی قسم کا شرابی ہے، لہٰذا اس نے اسے ٹھرا پلانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دیسی بیئر کہلاتی ہے اور کچھ ملائے بغیر پی جاتی ہے، اور پینے والے اسے ایک پیگ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد کے پیگ انفرادی حیثیت سے پچھلے پیگوں کی نسبت مقدار میں 2 گنے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً دوسرے پیگ کا مطلب ہوگا 2 پیگ، تیسرے کا 6 پیگ اور چوتھے کا 8 پیگ۔ لہٰذا چوتھے پیگ پر والٹن کو بار کی چھت میں ستارے نظر آنے لگے اور اسے بے تحاشا اپنی محبوبہ یاد آ گئی، جس کی ماں نہ صرف بیوہ تھی بلکہ اس کی ایک ٹانگ زہر کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ محبوبہ کے ساتھ اس کی ماں کی کٹی ہوئی ٹانگ بھی یاد آ گئی اور والٹن نے رو دینے کا سا منہ بنایا۔ کیوں ڈیئر، کیا بات ہے؟ کیپٹن جعفری نے پوچھا، جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بیچاری، والٹن ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ کیپٹن جعفری چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی بیچاری نظر نہ آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی کھوپڑی اٹھ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، ہاں ہاں بیچاری، آگے کہو۔ مگر والٹن کی کھوپڑی اٹھ ہو کر صرف اپنی محبوبہ کی مفلوج والدہ کے گرد ہی ناچنے لگی تھی۔ وہ اس کے متعلق بہت کچھ پا گیا، لیکن کیپٹن جعفری کے ایک بھی پلے نہ پڑی، اور پھر اسے اپنی حماقت پر غصہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے خام خواہ یہ مصیبت مول لی، کیونکہ اب والٹن بری طرح بہکنے لگا تھا۔ بہرحال اب کھیل تو بگڑ ہی چکا تھا۔ جعفری نے سوچا کیوں نہ براہ راست اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس بیچاری کے لیے، مجھے اپنے یہاں کے کسی فقیر سے ملاؤ، ایسا فقیر جو آسمان کی طرف رسا اچھال کر اس پر چڑھتا چلا جائے۔ مجھے ایک فقیر آج ملا تھا، میں نے اسے 5 کا ایک نوٹ دیا تھا، لیکن وہ کٹی ہوئی ٹانگ واپس نہیں لا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں جس فقیر کا اسسٹنٹ ہوں وہ بڑا سور آدمی ہے۔ اچھا اب خاموش ہو جاؤ، کیپٹن جعفری نے جھنجھلا کر کہا۔ ورنہ کیا؟ والٹن آنکھیں نکال کر بولا۔ کیا میں تم سے کمزور ہوں؟ جعفری گو بہت زیادہ ڈاؤن نہیں تھا، مگر تھا نشے ہی میں، لہٰذا اسے والٹن کا لہجہ بہت برا لگا اور اسے غصہ آ گیا۔ ایک ہی گونسے میں تمہارا چہرہ جبروں سے محروم ہو جائے گا۔ او یو سوائن! والٹن نے دانت پیس کر ہاتھ گھما دیا، لیکن اس کا ہاتھ جعفری کے چہرے پر نہیں پڑ سکا، کیونکہ دفعتاً حال میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک چیخ تاریکی میں لہرائی اور کیپٹن جعفری کا نشہ ہرن ہو گیا۔ پھر اس نے قریب ہی کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ چیخ 100% والٹن ہی کی تھی، اور وہ اس کے کانوں کے قریب چیخا تھا۔ اندھیرے میں شور و غل کی آوازیں ایک دوسرے سے ٹکراتی، پھیلتی اور بڑھتی رہیں۔ اچانک کسی نے چیخ کر کہا،
پوری لائن آف ہے۔ پھر کوئی دوڑتا ہوا آدمی جعفری کی کرسی سے ٹکرایا اور وہ دونوں کرسی سمیت فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ کیپٹن جعفری نے اسے انگریزی میں گالیاں دی۔ نشے کی حالت میں وہ کبھی اردو نہیں بولتا تھا، لیکن انتہائی غصے کے باوجود بھی اس نے ٹکرانے والے کو نکل جانے دیا۔ اگر وہ اجالے میں ٹکرایا ہوتا اور اچھی حیثیت کا آدمی ہوتا تو جعفری کے ہاتھوں پٹے بغیر نہ رہ سکتا۔ جعفری کم رتبہ آدمیوں پر ہاتھ اٹھانا کسر شان سمجھتا تھا۔ نشے میں بھی اسے اس بات کا خیال رہتا تھا۔ اسے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ ایک اچھے خاندان کا آدمی ہے۔ اس وقت تو وہ اور زیادہ خوش تھا کیونکہ ابھی اس نے انگلینڈ کے ایک خاندانی آدمی کے ساتھ شراب پی تھی۔ انسپکٹر والٹن دراصل سر ہنری والٹن کا پوتا تھا اور موجودہ سر گریس والٹن کا بھتیجا تھا۔ یک بیک حال پھر روشن ہو گیا اور لوگ اجالے میں بھٹک آنے والی چمگادڑوں کی طرح چندیائے سے معلوم ہونے لگے، لیکن جعفری کی آنکھوں کے سامنے تاریکی کا ایک انجان سا دائرہ تیزی سے گردش کرنے لگا تھا، کیونکہ والٹن کو اس نے جس حال میں دیکھا وہ اس کے خواب و خیال میں بھی آنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ فرش پر اوندا پڑا تھا اور اس کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان ایک خنجر دستے تک پیوست تھا۔ بار میں ہلڑ مچ گیا۔ والٹن ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے یہی بتایا۔ کیپٹن جعفری کا یہ عالم تھا جیسے اس نے ہفتوں سے شراب ہی نہ پی ہو۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے اس نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ نہ تو اس نے یہ بتایا کہ اس کا تعلق محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے ہے اور نہ یہی ظاہر ہونے دیا کہ مقتول اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کوئی سراغ رساں تھا۔ اس کے بیان میں یہی تھا کہ اس کی اور مقتول کی دوستی بہت پرانی تھی، کیونکہ وہ دونوں دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی طرف سے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے۔ آج اتفاقاً دونوں کی ملاقات ہوئی اور جعفری نے اسے بار میں مدعو کر دیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسے والٹن کی جائے قیام تک کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ کیا بتا سکتا کہ اس کی کسی سے دشمنی تھی یا نہیں۔ پولیس نے اسے تقریباً 5 گھنٹے تک روکے رکھا۔ بہرحال جعفری کے لیے یہ ایک سنسنی خیز تجربہ تھا۔ اس نے بموں اور گولیوں کی گونج میں بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ زخمیوں اور مرتے ہوئے آدمیوں کی چیخیں سنی تھی۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے درجنوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، مگر والٹن کو اس حیرت انگیز قتل سے زیادہ وہ اور کسی چیز سے اتنا متاثر نہیں ہوا تھا۔ رات کا بقیہ حصہ اس نے جاگ کر گزارا۔ ٹھیک 5 بجے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، کیپٹن جعفری۔ ہاں، جعفری بول رہا ہوں، جعفری نے جواب دیا۔ میں ایکس 2 بول رہا ہوں۔ اوہو، چیف آفیسر صاحب، فرمائیے جناب، کیا پچھلی رات تم اور والٹن تنہا ہی تھے؟ جی ہاں جناب۔ جعفری اپنا سر کھجانے لگا اور اس کی پیشانی پر 2-3 موٹی موٹی شکنیں ابھر آئیں۔ کیا تمہارا بیان جو تم نے پولیس کو دیا صحیح تھا؟ نہیں جناب، بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے اپنی موجودہ حیثیت کے متعلق کچھ بتاتا؟ خیر، اس کے علاوہ اور سب کچھ درست تھا، جعفری نے جواب دیا۔ اگر تم پچھلی رات نشے میں نہ ہوتے تو میں اسے تسلیم کر لیتا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، وہ دیکھیے جناب، اور ٹھرا پی رہے تھے؟ لعنت ہے تم دونوں پر۔ اگر پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے معدے میں بچی کچی شراب کی شناخت کر لی تو تم بڑی مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ اوہ ہاں، جعفری کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ خیر، یہ تم نے اچھا کیا کہ والٹن کی اصلیت بھی چھپا گئے۔ آپ جانتے ہیں، جعفری نے متحیرانہ انداز میں کہا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرے خدا، جعفری نے حیرت سے کہا، پھر آپ اس سے ملے کیوں نہیں؟ ایکس 2 سے کوئی نہیں مل سکتا، جواب ملا۔ تو پھر آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ جعفری نے پوچھا۔ ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اچھا دیکھو، اب تم پولیس کے ہاتھ نہیں آؤ گے ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے محکمہ کا کوئی آدمی عوام کی نظروں پر چلے، کیا سمجھے؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس تمہارے چاروں طرف جال بن رہی ہے۔ بار کے مینیجر نے اپنے بیان میں یہی لکھوایا ہے کہ تم گو کہ اس کے پرانے گاہک ہو، مگر کل تم نے بار سے شراب نہیں طلب کی تھی۔ اگر میزیں وغیرہ نہ الٹی ہوتی تو پولیس تمہاری میز پر ٹھرے کی بوتل ضرور پاتی اور پھر تمہیں گھر تک پہنچنا نصیب نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات حیرت انگیز تھی۔ تم ایک انگریز کو دیسی ٹھرا پلا رہے تھے، مگر اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جیسے ہی پولیس کے ہاتھوں میں پہنچی تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوگا۔ لہٰذا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی اپنی قیام گاہ چھوڑ دو، لیکن اگر تمہارے کاغذات میں سے ایک بھی وہاں رہ گیا تو آہا، ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ٹھائیں، اچانک ایک فائر ہوا اور گولی سامنے والی دیوار سے ٹکرائی۔ ریسیور جعفری کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے بے تحاشا کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ کھڑکی زمین سے زیادہ اونچی نہیں تھی، پھر بھی اس کے داہنے پیر میں کافی چوٹ آئی۔ اب وہ سڑک پر تھا۔ کھڑکی سے پھر ایک فائر ہوا، اس بار بھی جعفری بال بال بچا۔ سردیوں کے دن تھے، سڑک سنسان پڑی تھی۔ جعفری نے ایک گلی میں گھس کر دوڑنا شروع کر دیا۔
اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب میں دوڑ رہا ہو۔ جعفری بزدل نہیں تھا، لیکن وہ اندھیرے میں چلائی جانے والی گولیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ کیپٹن خاور گہری نیند میں تھا۔ ٹھیک 5 بجے اس کے سرانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی اور خاور اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے اس کا انتظار ہی رہا ہو۔ اس کی نیند کچھ ایسی ہی ہوتی تھی، وہ ہمیشہ گہری نیند سوتا تھا، لیکن کوئی معمولی سی آواز بھی اسے جگا دیتی تھی۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں حلق پھاڑ کر چیخا۔ X2 اسپیکنگ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اوہ یس سر، گڈ مارننگ سر۔ کیپٹن خاور بکھلا گیا۔ مارننگ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ دیکھو کیپٹن خاور، کیپٹن جعفری خطرے میں ہے، اس کے مکان پر فوراً پہنچو، اس کے کاغذات کی حفاظت ضروری ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ پولیس کے قبضے میں جائیں، جلدی کرو، اجالا پھیلنے سے پہلے ہی تمہیں وہاں سے واپس آ جانا ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ خاور نے تیزی سے کپڑے پہنے اور میز کی دراز سے ریوالور نکال کر جیب میں ڈالتا ہوا باہر نکل آیا۔ موٹر سائیکل سائبان کے نیچے موجود تھی۔ بس پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح کیپٹن جعفری کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھی، اس لیے چراہوں پر روک لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ موٹر سائیکل گویا فضا میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس کا انجن جعفری کے مکان کے سامنے ہی پہنچ کر بند ہوا۔ موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے کیپٹن خاور درانہ اندر گھستا چلا گیا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ خبردار، اچانک ایک کمرے سے آواز آئی۔ جو جہاں ہے وہیں ٹھہرے، پولیس۔ لیکن خاور اتنا احمق نہ تھا کہ ایسے فکروں میں آ جاتا۔ اگر پولیس اندر موجود تھی تو باہر بھی کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے تھا، اور کوئی نہیں تو ایک کانسٹیبل ہی صدر دروازے پر نظر آ گیا ہوتا۔ کیپٹن خاور نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ بند دروازے کی طرف کر دیا۔ اسی دروازے کی دوسری طرف کسی نے اسے مخاطب کیا تھا اور اس دروازے کے شیشوں میں روشنی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا جو کوئی بھی اندر تھا اندھیرے ہی میں تھا۔ کیپٹن خاور نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر رسید کی۔ دروازہ کھل گیا، ساتھ ہی ایک شعلہ سا سنسناتا ہوا اس کے داہنے کان کے قریب سے گزر گیا۔ وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ سناٹے کا یہ عالم تھا جیسے چند لمحات پیشتر نہ تو کوئی فائر ہوا ہو، نہ کسی کے قدموں کی چاپ ہی سنائی دی ہو۔ تقریباً 3 یا 4 منٹ تک یہی کیفیت رہی۔ کیپٹن خاور چپ چاپ دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ وہ اس مکان کے نقشے سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا جو کوئی بھی اس کمرے کے اندر ہے، اس کے لیے فرار کی راہ اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ اتنا گاؤدی نہیں تھا کہ اس طرح وقت برباد کرتا۔ اچانک اندر سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر باہر رینگ آئی۔ کیپٹن خاور اب بھی بے حس حرکت کھڑا رہا۔ اس نے اپنی سانس تک روک رکھی تھی، لیکن وہ ریوالور کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ روشنی کی لکیر جلد ہی غائب ہو گئی۔ شاید وہ کسی ننھی سی ٹارچ کی روشنی تھی جس کی شعاعیں پھیلتی نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں کوئی دبے پاؤں کمرے سے نکلا اور ساتھ ہی خاور کے ریوالور کی نالی اس کے جسم کے کسی حصے سے جا لگی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، خاور نے آہستہ سے کہا۔ یہ کھلی ہوئی حماقت تھی۔ اندھیرے میں اس قسم کے اقدامات فضول ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ گونسا خاور کی پیشانی پر ہی پڑا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں ستارے بھر دیے اور اسے چاروں طرف اجالا ہی اجالا نظر آنے لگا، مگر اس کے اوسان سلامت تھے۔ اس نے جوابی حملہ ریوالور کے دستے سے کیا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ وہ ریوالور پر پراہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی آئی اور ریوالور بھی ایک کھٹاکے کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ بہرحال وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہا تھا جو لہجہ بہ لہجہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر سناٹا چھا گیا۔ اب خاور نے جیب سے ٹارچ نکالی اور سارے کمرے روشن کرتا چلا گیا۔ صدر دروازہ مقفل کرنے کے بعد وہ پھر ان کمروں کی طرف واپس آ گیا۔ شاید ہی کوئی کمرہ ایسا رہا ہو جس میں ابتری نہ نظر آئی ہو۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بہت جلدی میں کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ خاور نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ اس جگہ سے واقف تھا جہاں کیپٹن جعفری اپنے کاغذات رکھا کرتا تھا۔ سیکرٹ سروس کے 8 آدمی ایک دوسرے سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان رازوں میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے جن کا تعلق محکمے سے تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کیپٹن جعفری اپنے کاغذات رکھتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں اس کی روح تک لرز اٹھی کیونکہ کاغذات وہاں نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا پراسرار آفیسر X2 بڑی سختی سے جواب طلب کرے گا۔ X2 جس کی شکل اس کے 8 متحدوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اس کے پیغامات انہیں فون پر ملا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا تھا جیسے وہ کوئی روح ہو۔ کیپٹن خاور نے ایک جرجری سی لی۔ وہ سب X2 سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑی جس پر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پیپر ویٹ سے دبا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس میز پر اور کچھ نہیں تھا۔
خاور نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کمرے کے بلب بجھانے میں مشغول ہو گیا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر تحریر تھا: تم لوگ بالکل گودی ہو، اگر میں بھی تمہارے ساتھ نہ لگا رہوں تو تم میرا ہی غرق کر دو۔ کاغذات میں لیے جا رہا ہوں، تم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے چلے جاؤ، اگر پکڑے گئے تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ X2۔ کیپٹن خاور بڑی بدحواسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا۔ عمران بڑے جوش و خروش کے ساتھ میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایسے انہماک کے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی بہت ہی اہم فریضہ انجام دے رہا ہو۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کوئی نہ رہا ہوگا۔ آج کل اسے عمران سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ بنائے فساد دراصل رات کے شہزادے کا کیس تھا۔ فیاض کا کہنا تھا کہ آخرکار وہ سرکاری اداروں کی آڑ لے کر اپنا کام کیوں نکالتا ہے۔ اب تک وہ 2 بار اسی قسم کی حرکتیں کر چکا تھا۔ نیلے پرندوں والے کیس میں اس نے خود کو وزارت خارجہ کا نمائندہ بنا کر پیش کیا تھا، حالانکہ اس کا یہ دعویٰ فیاض کی تفتیش کی روشنی میں غلط ہی ثابت ہوا تھا۔ پھر رات کے شہزادے والے کیس میں اس نے اپنا تعلق محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے ظاہر کر کے کام نکالا۔ فیاض اس کی اس دعویٰ کی تصدیق بھی نہ کر سکا، مگر چونکہ اس علم تھا کہ اس کیس میں وزارت داخلہ کے سیکرٹری سر سلطان بھی ملوث تھے، اس لیے اس نے عمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمران نے جو کچھ بھی کیا ہوگا سر سلطان کے اشارے ہی پر کیا ہوگا۔ یہ بات بھی اسے معلوم تھی کہ سر سلطان عمران کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ فیاض اس وقت عمران کے فلیٹ میں کیا کر رہا تھا، اس چیز کے اظہار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، جبکہ پچھلی رات شہر میں ایک عجیب و غریب واردات ہو چکی تھی۔ تم نے کیا سوچا؟ فیاض نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض، عمران نے میز پر طبلہ بجانے کا شغل ترک کر کے ایک طویل سانس لی۔ چند لمحے فیاض کی نیم باز آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، یہ پہلا اتفاق ہے کہ اتنی دیر تک طبلہ بجانے کے باوجود بھی کچھ نہیں سوچ سکا۔ تم خود سوچنے کی کوشش کرو۔ ان دونوں نے بار سے شراب نہیں لی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ انگریز بحالت نشہ قتل ہوا تھا۔ معدے میں بھی شراب کی کچھ مقدار موجود تھی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے تک بار میں بیٹھے تھے۔ کیپٹن جعفری غائب ہو گیا۔ پولیس کو اس کے گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ملا۔ ایک دیوار سے ریوالور کی گولی برآمد ہوئی، خنجر کے دستے پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ 3 بار وغیرہ۔ اب بتاؤ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر موقع پر موجود ہوتا تو قاتل کو وہ کوسنے دیتا کہ اس کی دادی بھی بلبلاتی ہوئی اپنی قبر سے نکل آتی۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اس سلسلے میں کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں اگر اس بار تم ہتھے چڑھے تو قبر تک تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم قبر ہی میں میرا انتظار کرنا۔ عمران دوبارہ اپنا شغل شروع کرتا ہوا بولا، میرے ساتھ کہاں تک دوڑے پھرو گے؟ ارے ہاں، اس نے ہاتھ روک کر ٹیلی فون کو گونسا دکھایا جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جس کے لیے عمران نے کتے کا پلہ رکھ چھوڑا تھا۔ جب سے اسے کتے کے پلے کی آواز سنائی دینے لگی تھی تب سے اس نے بھی بلی کا روپ ڈال لیا تھا۔ اس وقت بھی جیسے ہی عمران نے ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا، دوسری طرف سے میاؤں سنائی دی۔ تمہارا فون۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ فیاض بھی اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ اٹھ کر میز کے قریب آیا۔ ریسیور ہاتھ میں لیتے وقت اس کے چہرے پر الجھن کے ساتھ نظر آنے لگے۔ کسی کو کیا معلوم کہ وہ اس وقت عمران کے فلیٹ میں موجود ہے؟ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ عمران کی طرف جا رہا ہے۔ ہیلو، میاؤں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا مطلب؟ کون؟ فیاض کرایا۔ میاؤں میاؤں میاؤں۔ فیاض نے ریسیور پٹک کر عمران کے سر پر 72 رسید کر دیا، لیکن پھر اپنے ہی ہاتھ سہلانے پڑے کیونکہ عمران نے وار خالی دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ بھرپور حملہ میز ہی پر جانا پڑا ہوگا۔ واقعی اس فون میں کوئی عصبی خلل واقع ہو گیا ہے۔ عمران فیاض کو متحیرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، یہ کون تھی؟ فیاض گرایا، غالباً یہ کوئی بری روح ہے۔ ہاں، فیاض برا سا منہ بنائے ہوئے بولا، تم یہاں دن رات عبادت تو نہ کرتے ہوگے؟ گھر والوں سے علیحدہ رہنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ بھی سوچتا ہوں، عمران نے اس بات پر دھیان نہ دے کر کہا، شاید کوئی صاحب اپنی بلی کو فون کرنا سکھا رہے ہوں گے۔ تم ہمیشہ مجھے لگو قسم کی بکواس میں الجھا لیتے ہو۔ فیاض بپھڑ گیا۔ راستہ ادھر ہے، عمران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فیاض اس وقت کچھ موڈ میں نہیں تھا، وہ بات بھی نہیں بڑھانا چاہتا تھا اور پھر غرض بھی اپنی ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمران ابتدا میں پریشان تو ضرور کرتا ہے لیکن پھر کسی نہ کسی طرح کام نکال ہی دیتا ہے۔ وہ عمران کو دھمکیاں دیتا ہوا باہر چلا گیا۔